السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، دو تین اہم ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ عمران خان نے جو آج یونیورسٹی میں خطاب کیا لاہور میں، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی۔ وہ تنقید کتنی جائز ہے اور کون تنقید کے حوالے سے کیا کیا کہہ رہا ہے، صحافیوں نے اس کے اوپر کیا 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 ہے، کیا کیا بات کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اصل میں کہا کیا تھا وہاں یونیورسٹی کے اندر؟ اصل میں آج عمران خان صاحب نے 3 جگہ خطاب کیا، اس کے اوپر بھی میں ذرا بات کرتے ہیں۔ اور جو آڈیو لیکس ہیں اس کے اوپر کیا کیا توجیحات دی جا رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے، یا تو خاموشی ہے یا جو توجیحات دی جا رہی ہیں اس کے اوپر کیا کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا یہ بتاتے چلیں کہ آج عمران خان صاحب نے 3 جگہ خطاب کیا، علماء مشائخ کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ میں اس یونیورسٹی جو کالج گورنمنٹ کالج لاہور ہے وہاں یونیورسٹی ہے اس سے خطاب کیا۔ تو جو پہلے ایک بات ہے کہ علماء مشائخ کے ساتھ عمران خان صاحب نے اسی طرح کانٹینٹ اسی حساب سے ڈسکس کیا، جبکہ تاجروں کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشی اشاریے، ظاہر تاجر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اچیومنٹس گنوائیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے آگے انہوں نے جو ایک کہنے چاہیے موٹیویشنل لیڈرشپ، علامہ اقبال، غلامی آزادی، اس حوالے سے بات کی۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ تقریر کافی جگہ پہ محسوس کی گئی ہے۔ وہ کیسے محسوس کی گئی ہے پہلے میں ذرا چیدہ پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ویسے تو انہوں نے کافی لمبی بات کی، لیکن انہوں نے سائفر کے حوالے سے بات کی کہ جو امریکہ کو سائفر جو دے رہا تھا ایمبیسڈر، تو وہ تو مجھے نہیں ہٹا سکتا تھا، وہ کس کو امریکہ کے اس ایمبیسڈر کے ذریعے کس کو پیغام پہنچا رہا تھا۔ آج آپ کا پہلا امتحان ہے، پہلا ٹیسٹ ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ کس کو پیغام پہنچا رہا تھا۔ تو آگے سے جواب میں نیوٹرل کی آوازیں آنا شروع ہوگی کہ نیوٹرل کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر بھی کافی رد عمل آیا ہے، اس پہ ہم بات بعد میں کرتے ہیں ذرا۔ آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کے ذریعے اپنے کیسز ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں، اور وہ جو بھاگا تھا وہ اس دور میں، وہ خیر پرانی بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آڈیو لیکس کی بھی بات کی کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے داماد کے لیے مشین منگوانا چاہ رہی ہے، جبکہ امپورٹ بند ہے۔ کل بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے، تو اس میں کس طریقے سے فیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے، اس کو شرم اور حیا ہوتی تو یہ خود استعفیٰ دے دیتا ہے۔ اس کی بھی آڈیو آئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح توشہ خانہ میں مجھے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو شرم و حیا نہیں ہے لیکن ہم اس سے ریزائن لیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، لیکن آڈیو لیکس کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اپنے داماد کے لیے مشینری منگوائی جا رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو کرنا ہے۔ پھر انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم کی جو بن رہی ہے وہاں پہ، اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ میڈیا نے اس کو دکھایا، کچھ کاٹ کے دکھایا، تو جو چینل دکھا رہے تھے ان کی ورشپ اچھی خاصی تھی۔ سما نے نہیں دکھایا، آج جیو نے بھی دکھایا، دنیا نے بھی دکھایا، باقی چینلز نے بھی دکھایا۔ اب میں آتا ہوں اس کے اوپر، جب ریئیکشن دیا مریم نواز نے، انہوں نے کیا کہا یہ ذرا میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اسٹرکٹ ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ دا وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار ڈسکریڈٹنگ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بائی lending it to a fitna, organizing his jalsa on the premises, using a seat of learning for the political hate mongering is a crime that should not go unpunished. یہ انہوں نے کہا۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے اسی وائس چانسلر صاحب کا۔ انہوں نے مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں آج بات کی۔ انہوں نے کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا، شامی صاحب نے ان سے کچھ ٹف کویسچن بھی پوچھے، تو ان کا کہنا کیا تھا اس کے اوپر؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ ایونٹ تھا کہ جس میں طلباء کا فائدہ تھا، انسٹیٹیوشن کا فائدہ تھا، یہ اس انسٹیٹیوشن اس سے لیڈ کریں گے۔ ایسا پنجاب یونیورسٹی میں بھی اس قسم کے ایونٹ ہوتے رہے ہیں جو یہاں پہ ہوا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ریلیونٹ ایونٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایگری کیا کہ ہاں یہ ایونٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ وائس چانسلر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ کیا آپ جب ان سے کویسچن پوچھا کہ باقی جو لیڈرز ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے، انہوں نے کہا ڈاکٹر اصغر زیدی وائس چانسلر کا نام ہے، جی بالکل دیں گے، اگر شہباز شریف یہاں ہوتے تو شور ہوتا کہ ان کو کیوں بلایا گیا ہے۔
تو پھر شامی صاحب نے کویشچن پوچھا شہباز شریف تو وزیر اعظم ہے نا, تو اس وجہ سے آپ ان کو وہ بلا سکتی ہے یونیورسٹی. تو انہوں نے کہا نہیں, غالباً آپ نے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے آکسفورڈ کے اندر بھی ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی اپوزیشن کو بھی بلایا جاتا ہے اور دوسرے لیڈرز کو بھی بلایا جاتا ہے اور عمران خان جیسے لیڈر کو بھی بلایا جاتا ہے. بعد میں انہوں نے اجمل جامی صاحب نے کہا بھی کہ آپ نے شاید بھٹو اور قائد اعظم کے لیول کا لیڈر کہا, انہوں نے اس کے اوپر بھی کلیئرنس دی عمران خان صاحب کے حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے میں گورنمنٹ کالج نے ساتھ دیا تھا, کیا ہم مستقبل میں بھی ہم اس طرح کے کردار ادا کرتے رہیں گے, ہمیں فکر ہے. انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا سیاسی نوعیت کی تقریر ہونی چاہیے تھی, جو عمران خان صاحب نے سیاسی نوعیت کی تقریر کی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا وائس چانسلر صاحب نے کہ اگر چیف گیسٹ جو آپ کا ہے, جس میں آج عمران خان تھے, اور چیف گیسٹ اگر بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا بات کرنی اور کیا نہیں کرنی. تو جب بولتا ہے تو کوئی بھی چیف گیسٹ بولے گا, اس پہ ہم ٹرننگ بیک نہیں لے سکتے, خاص طور پہ جہاں عمران خان صاحب جیسا گیسٹ ہو. انہوں نے پھر اشارہ کرتے ہوئے کہا, جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, شاید ان کا مریم اور کی طرف اشارہ تھا, لوگ چھوٹی ذہنیت رکھتے ہیں اور میرے خلاف کارروائی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے خلاف کارروائی ہوگی. طلباء جو ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کا پراسپیکٹ دکھانا چاہیے. اور مریم اور بلاول کو بھی جب انہوں نے کہا کہ آپ دعوت دیں گے, انہوں نے کہا جس وہ سیاسی طور پر ذرا زیادہ اگریسو ہوئے ہیں. پھر آگے انہوں نے آکسفورڈ کا دوبارہ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے اگر نہ جانا ہوتا باہر تو وہ بھی اس ایونٹ کا حصہ ہوتے, ان سے بھی ہم نے تقریر کروانی تھی. اس کو لے کے کافی تنقید ہوئی. اب بات صرف یہ ہے کہ کیا جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں, جو وائس چانسلر جیسے ہیں, کیا ان کو اتنا سا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کروا سکیں, کیونکہ مجیب الرحمان شامی نے بھی جاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے, آپ کا حق ہے, آپ کو یہ کروانا چاہیے اور آپ کا انٹلیکٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی تنقید نہیں کر سکتا, یہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا. تو پھر کامران شاہد صاحب نے بھی یہ بات ضرور کی, لیکن انہوں نے وہ نیوٹرل کے نعرے کے حوالے سے بات کی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر لگے ہیں تو طلباء کو وہ ٹیش دلا رہے تھے کہ کاش طلباء بھی سوال پوچھتے عمران خان صاحب سے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے تو بات کس طرح کیا, وہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تھے امریکہ والے اس سے GHQ سے, یا جو بھی انہوں نے بات کی. یہ تو بات ایک تھی, لیکن بات پھر دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ وائس چانسلر یونیورسٹی کا انتہائی ایجوکیٹڈ بندہ اور کوالیفائڈ بندہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اتنی بڑی یونیورسٹی کالج کا جس کی ایک اپنی ہسٹری ہے. کیا ان کو مریم نواز شریف صاحبہ اپنی پارٹی کا کوئی ممبر سمجھ کے ان کے اوپر حکم چلا رہی ہیں, اس قسم کی ٹویٹ کر رہی ہیں؟ ان کی عادت ہے کہ یہ میڈیا کے اوپر بھی اس طرح چلاتے ہیں جس طرح ان کے گھر کی لونڈی ہے. یہ وائس چانسلر یونیورسٹی جو ایک معاشرے کا سب سے بڑا ترا امتیاز ہوتا ہے, سر کا تاج ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی اس طریقے سے حکم چلانے کی کوشش کوئی کرے, اور وہ بھی اس طرح کے جو ایجوکیشن کے لحاظ سے, انٹلیکٹ کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اس بندے سے کم ہو. تو جس طرح میں نے شامی صاحب کی بھی مثال دی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ اس طرح نہیں کر سکتے, تو تنقید کرنے والے صرف یہ اس چیز کا نقصان ہے یا اس چیز کا سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں نقصان پہنچایا ہے, ہمارے خلاف بات کی ہے. تو ٹھیک ہے, چانسلر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی آئیں, بلاول بھی آئیں. اب آگے سے اگر طلباء کس قسم کا ریئیکشن دیں گے, عمران خان صاحب کی دفعہ کس قسم کا ریئیکشن آیا ہے, جو شور تھا وہاں پہ, جو خود وہاں پہ ان کی جو پذیرائی ہوئی ہے. آپ کی لیڈرشپ کے اندر اگر اتنی کوالٹی ہے, اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر بھی اتنی کوالٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا شور نہیں مچے گا, کوئی چور نہیں کہے گا, یا کوئی اس طرح کے لفظ نہیں بولے گا, تنقید نہیں کرے گا, تو آپ بھی جا کے تنقید کر لیں. اب یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب نے بدتمیز کر دیا, یہ کر دیا, موب اور عوام کی جو رائے ہوتی ہے, یا جو موب کے ایکشن, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا, موب کا کوئی ایکشن اور ری ایکشن آنا شروع ہو جائیں, تو وہ پھر اب دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں. جو عوام کا رد عمل ہوتا ہے, ہم پارلیمانی سسٹم میں فار دا پیپل بائی دا پیپل ڈیموکریسی باتیں بڑی کرتے ہیں, اور یہ جو اب اگر لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر اگر بیانیہ عمران خان صاحب نے کیا ہے تو وہ اس کو بائی کر رہے ہیں, ان کو اپیل کرتا ہے. آپ کے اندر اگر تقریر کرنے کا اتنا زیادہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور اپنا بیانیہ بیان کرنے کا اتنا رکھا ہوا ہے سارا کچھ, اور آپ کے اعمال بھی اس قسم کے ہیں, تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں. میدان تو سب کے لیے اوپن ہے. عمران خان صاحب اگر ایک چیز بیان کرتے ہیں اور لوگ اس جمہور جو ہے اس کو لے رہی ہے, جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہ اس کو لے رہی ہے, تو آپ کس طریقے سے ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ اس جمہوری نظام کے اوپر اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, زبردستی آپ کسی کو روکنا چاہ رہے ہیں بیان کرنے سے, تو یہ تو پھر الگ بات ہے. دوسری بات, کل بھی میں نے بات کی تھی, جو آڈیو لیکس ہیں اس کے اوپر
طلاق چودھری نے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے، آج زبیر صاحب نے بھی، وہ دیکھیں جی بڑا میرٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو خود نون لیگ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو شاید ڈسکریڈٹ کر رہی ہے کہ وہ فیور چاہ رہی ہیں اپنے داماد کے لیے، لیکن شہباز شریف صاحب نہیں کرنا چاہ رہے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب بھی رستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں. وہ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی رستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں. وہ جو اسحاق ڈار صاحب جو یہاں پہ لینڈ کر چکے ہیں وہ ان کے اوپر امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح تو ڈاؤٹ کیا جائے گا کہ ایون مفتاح کے خلاف بھی جو مریم صاحبہ کی جو آڈیو آئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ان کے سیکٹری نے جو راستہ دکھانے کی کوشش کی کہ گاڑی بھی میاں صاحب کی چھڑوا لی تھی پرسنل کام کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو اگر انہوں نے رکھا ہوا تھا، پھر تو بہانہ تو انہوں نے معیشت کا اور اس کا بنانا تھا ان کو واپس لے کے آیا جائے. تو یہ تو مفتاح صاحب کے حوالے سے بھی پھر کویشچن اٹھتے ہیں کہ شاید یہ بہانہ بنا کے ان کو لایا گیا ہے اور کام جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پرسنل کروانے ہیں یا وہ والے کام کروانے ہیں جو کہ باقی کوئی نہیں کروا سکتا، جو صرف اسحاق ڈار کروا سکتا ہے. اکانومی کے اوپر کیا کریں گے اس کے اوپر تو ظاہر ہے بات کرتے رہیں گے، لیکن حیرانی اس چیز پہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے جو بھی مفتاح صاحب کیبنٹ کے فیصلے کرتے ہیں، جو بھی فیصلے کرتے ہیں کیبنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے وزیر اعظم شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی بھتیجی کو، یہ تو مفتاح ڈنڈی مار رہا ہے، کلیئر کٹ ڈنڈی مار رہا ہے. اور جس بندے نے اگر ڈیفالٹ سے بچایا اور اس کے حوالے سے جو باتیں اب کی جا رہی ہیں تو پھر اس کو آفر کیوں کر رہے ہیں کہ ایک معاشی ٹیم میں آ جائے. وہ اتنا ڈینجرس ہے. مریم نواز شریف صاحب نے 4 دفعہ تو کہا ہوگا یہ تو بہت خطرناک ہے، تو پارٹی کے لیے خطرناک ہے، یہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں بولنا کیا ہے. تو جو اتنا خطرناک ہے اس کو پھر معاشی ٹیم میں کس لیے بیچ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہیں، اس طرح سے ہضم ہونے والی نہیں ہیں. اور جو آڈیو لیکس آئی ہیں اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے کانٹینٹ کو اگر کوئی بجلی بڑھانے کی بات کرے سامنے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے تھے بل پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں نواز شریف صاحب برداشت نہیں کر سکے، بعد میں کہ آپ کو بڑھانی ہوگی. وزیر اعظم جو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بجلی بڑھانی ہوگی. تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہیں. اور پلانٹ والی چیز بھی اتنی آسانی سے نہیں ہے. پھر چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر کوئی آ رہی ہیں یا آ چکی ہے ان کے حوالے سے بھی جو بات کی جا رہی ہے، اور آگے بھی ویڈیو کی جو عمران خان صاحب نے آج کہا کہ توشہ خانہ میں نائل قرار دیں گے، یہ اس طرح کی اور بھی آنے والی ہیں. تو اس کو اتنی آسانی سے اگر ایک میڈیا گروپ مل کے سارا کچھ کرنا چاہ رہا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہے. فیملی انٹرپرائزز نہیں ہے کہ یہ ملک ہے، یہ حکومت ہے، یہاں پہ باقاعدہ پوچھ پرتیت ہوتی ہے. اور ہمیں خدارا جاگنا چاہیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی آگے سے جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں. ہم اگر صحافی جو ہیں ہمارے خاص طور پہ جن کا کام ہے سچ کو سامنے لے کے آنا، وہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی اب مریم اورنگزیب والے معاملے پہ لے کے یہ جو یو کے میں رہنے والے لوگوں کا لگتا ہے دماغ پاگل ہوتا ہے. وہ ایک عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ کیا تو اور یو کے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں الطاف حسین صاحب بھی ہیں، اس میں آپ کے لیڈر بھی شامل ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو وہاں پہ جا کے چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کرپشن کر کے بیٹھتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر کے بیٹھتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اگر ریئیکشن دکھایا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ یہاں پہ بیٹھ کے پوری کیبنٹ اوورسیز پاکستانی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے اور ان کو ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں ملے گا. آپ وہاں پہ بیٹھے ہم ملک سنبھال لیں گے، آپ ہیں کون، آپ ہوتے کون ہیں یہاں پہ کہنے والے. تو پھر اس قسم کے ریئیکشن جو ہیں وہ آتے ہیں. اس میں کسی کو مرد الزام ٹھہرانا کہ فلانے نے یہ زبان دے دی ہے، فلانے نے یہ کہہ دی ہے، یہ نہیں ہے. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے، انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے، انہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر کیا کیا حقوق ہیں ہونے چاہیے یا انہیں ملنے چاہیے تھے اس کا بھی پتہ ہے. ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں جو کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.